ایک بہت چھوٹی سی پیاری سی کتاب ہے خرم مراد کی اپنے بیٹے کو وصیت، انگریزی میں بھی ایک کتاب ہے وہ مائی سن کے نام سے، شاید ایسی وصیتیں جو اچھے اچھے لوگوں نے کی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب کلاس 5 میں تھی یا 4 میں، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہو۔ تو یہ حدیث میں نے اس وقت سنی، تو میری کل ملکیت اس وقت میرا ایک باکس ہوتا تھا، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا میں نے اس کے اوپر لکھ کر میری وصیت اور اس کو باکس کے اندر چپکا دیا۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا، جب کچھ سنتے تھے تو عمل کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی، اور خصوصاً اس ملک میں جہاں کہ کوئی وراثت کا اسلامی قانون نہیں ہے اور وصیت کے ذریعے ہی، ول لکھنے کے ذریعے ہی آپ اپنے سارے حساب کتاب آئندہ زندگی میں درست رکھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ کہ انسان پہلی فرصت میں پراپر طریقے سے اپنی وصیت لکھ دے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، بہت مال نہیں ہے اور کوئی اور چیز بھی ایسی نہیں ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وصیت لکھی جائے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کی جانی چاہیے، تو اس کو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے اس میں کہ کم از کم آپ اگر مال نہیں تو ایسی وصیتیں ضرور لکھ سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے دین پر نہیں، کہ آپ کے پیچھے بین نہ کیا جائے، یا یہ کہ نامحرم آپ کا چہرہ نہ دیکھیں مرنے کے بعد، یا یہ کہ آپ کو اسی ملک میں دفن کیا جائے جہاں آپ فوت ہوں، کیونکہ بعض لوگ الٹ وصیت کر کے وارثوں کو انتہائی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی پاکستان لے جائیں، اور ان کی ساری زندگی کی کمائی اس میں ہلاک کروا دیتے ہیں، اور قرضہ لے کے بعض اوقات ایسی وصیتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی غلط رسم اور بدعت اور کوئی چیز نہ ہو، تو تھوڑی دیر لگے گی، بیٹھ کے جو آپ کے دل کی باتیں ہیں لکھ کر دے دیں۔ یہاں کا مجھے اتنا قانون نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہاں میرا خیال ہے کہ اس وصیت کو باقاعدہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل بھی دی جاتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ وائف کی اکٹھی کسی صورت میں ڈیتھ ہو جائے تو سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے بچوں کو نہیں بلکہ وہ ٹرسٹ میں چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں تو ضرور ہی بندوبست کر کے رکھنا چاہیے۔ اسنا کی سائٹ پر وہ پوری بل لکھی ہوئی موجود ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی سے آپ مشورہ بھی کر لیں۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے جب وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یعنی واجب ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو پھر مستحب ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کرے، لیکن جو بھی کرے وہ کیا کرے؟ معروف طریقے سے کرے۔ اور پھر یہ کہ ان ترک خیرن، خصوصاً اگر مال ہو تو، کیونکہ مال زیادہ فتنہ بنتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی ایک بیٹی تھی اور ان کے پاس کافی مال تھا، تو ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے، تو ان کو یوں لگا کہ جیسے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ مال میں سے اگر زکوٰۃ نکال دی آپ نے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دے دیا، زندگی میں بھی آپ اپنے حق حقوق پورے کر رہے ہیں، تو جمع کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اور اپنے وارثوں کو اگر آپ امیر چھوڑ جائیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر کنگال چھوڑ جائیں اور وہ بالکل دوسروں کے محتاج ہو جائیں، یعنی یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زندگی میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے لیے بھی کچھ لکھ کے جاؤ، ان کے لیے کچھ مخصوص کر جاؤ۔ اور وصیت 1/3 سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی، اور جب کوئی شخص مرے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے، پھر باقی مال میں سے وارثوں کو دیا جاتا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا على المتقين